السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جماعت اسلامی ہند حلقہ مغرب یو پی کی جانب سے ایک نشہ مخالف مہم چلائی جا رہی ہے، تو اس کے تعلق سے آپ سماج کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد جمشید قاسمی، امبا وہار مظفر نگر میں مسجد قباء میں امامت کی خدمت انجام دی جا رہی ہے، اور شہر مظفر نگر کا ایک بچوں کا دینی ادارہ معہد البنات الاسلامی، اس میں درسی خدمات اور کچھ انتظامی امور کی خدمات میرے سپرد ہے۔ بڑی مسرت ہوئی آج الحمدللہ کہ جماعت اسلامی کے موقر لوگ یہاں حاضر ہوئے اور نشہ جیسی مضر اور خطرناک چیز کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سماج اس بری عادت سے اور بری لت سے پاک ہو جائے۔ تو اس پر بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ 14 فروری سے 24 فروری تک یہ ہمارا عزم ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ نشے سے بالکل پاک ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سماج کو تشکیل دی جائے جو بالکل پاکیزہ ہو۔ یہ کام یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ الحمدللہ جماعت اسلامی جو ہے مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر ملک اور بیرون ملک بڑے عزم کے ساتھ مستحکم اور منظم طریقے سے اسلام کے بہت سارے محکموں میں اور بہت سارے رکنوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اس لیے کہ یہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے تو ہم اس کے ہر عزم میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جو نشے کا جہاں تک معاملہ ہے، اسلام نے اس پر بڑی شدت کے ساتھ میں زور دیا ہے۔ نشے کے جو نقصانات ہیں، اندرونی نقصانات وہ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ یہ ذہن کو متاثر کرتی ہے، حافظے کو خراب کرتی ہے، انسانی صحت میں اس کے پھیپھڑوں کو، گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک طاقت دی ہے، مردانہ طاقت، اس کو بھی بالکل ختم کرتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان مرد نہ رہ کر کے وہ بالکل بے جان آدمی بن جاتا ہے۔ خصوصاً نوجوانی کے عالم میں اس بری عادت میں مبتلا ہو جانا یہ بڑا ہی مہلک ہے۔ ظاہر ہے جب یہ اسلام کا حکم شراب کے اور کسی بھی نشے کے متعلق حدیث میں کلو مسکرین حرام کہا گیا، ہر نشے آور چیز حرام ہے، اس میں خمر کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز اگر نشہ پیدا کرے گی تو وہ بھی حرام ہے۔ تو اس سے انسان اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو ایک بے جان آدمی ہو جاتا ہے جو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ تو اس کے ظاہری نقصانات ہیں۔ باطنی نقصان اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ حرام بھی ہے، ساتھ ساتھ میں ناپاک بھی ہے، تو انسان کے باطن کو ناپاک کرتی ہے، تو انسان کے اخلاق اور اس کی عادات اور اس کی عبادات سب کے سب خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کی روک تھام کیسے ہو۔ تو چونکہ یہ سماج کے ہر فرد سے جڑا ہوا ہے، تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جو دوائیاں ہیں نشے کی، ان پر کنٹرول کریں، اپنے اسٹوروں پر، اور اپنے اس میں اس طرح کی دوائی نہ لکھیں کہ جس میں نشے کی ماترا ہو، بلکہ اس کے متبادل ایسی دوائی لکھیں جس میں نشے کی ماترا کم سے کم ہو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی کھانسی کی دوائی کھانی شروع کی، کوئی اور طرح کی دوائی کھانی شروع کی، اس میں ہلکا سا نشہ تھا، جس سے کہ خارش کی دوائیاں ہوتی ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی بن جاتا ہے انسان۔ تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بات کے ذریعے سے سماج میں، جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، نکاح کی محفلوں میں اس پر بات چیت کریں، اور اس کے نقصانات مذہبی لیول سے اور صحت کے لیول سے لوگوں کو بتائے جائیں۔ اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو بڑی خواتین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر نگرانی رکھیں، شوہروں پر بھی نگرانی رکھیں، اور جن عورتوں کے شوہر اس بری لت میں یہ بچے پھنس گئے ہیں، وہ اس کو روکنے کی جو تدابیر ہیں ان کو خوب اختیار کریں۔ بعض مرتبہ جب ابتدائی مرحلے میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس سے رک بھی جاتا ہے، کبھی سمجھانے سے رک جاتا ہے، کبھی دیگر اقدامات کرنے سے رک جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مارکیٹ میں اس طرح کی دوائیاں بھی ایجاد ہوں گی کہ ان کے کھانے سے جو ہے وہ نفرت ہو جائے، یا اس طرح کی کوئی حالات پیدا ہو جائے کہ آدمی جب بھی نشہ کرے تو اس کو اس سے گھن ہو یا الٹی وغیرہ ہو جائے۔ تو یہ سب اقدامات ہیں، یہ استعمال کرنے چاہیے۔ میں انشاءاللہ اس مہم پر پہلے بھی ہم نے حصہ لیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حصہ لیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ اس میں دلچسپی لے گا، اور امت میں جو اس کے واقعات بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ گھٹیں گے، اور اس پر جو ہے کام ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔